میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا رب نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی جن ہستیوں کا ذکر خیر فرمایا ہے وہ والدین کریمین کی ذاتیں ہیں اور وہی لاجواب ہیں جن کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے اور جن کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کا ترغیب دی گئی ہے، تربیت فرمائی گئی ہے، اور یہ تمہارے لیے دونوں تمہاری بقا کے لیے کافی ہے، اور اگر تم نے ان کو راضی کرنا ہے تو رب راضی ہو جائے گا، اگر تم نے ان کو ناراض کرنا ہے تو مالک بے نیاز بھی تم سے خفا اور ناراض ہو جائے گا۔ اور یہ دونوں ایسی لاجواب ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ان کو راضی کیا انہوں نے رب رحمان کو راضی کیا، جنہوں نے ان کو ناراض کیا انہوں نے رب رسول کو ناراض کیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی، اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی، اپنے رفقا کی تربیت فرمائی کہ مالک بے نیاز نے اتنا بڑا کام کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، ادھر عبادت کرو، ادھر زیارت کرو، ادھر رب کی عبادت میں مصروف رہو، عبادت کے متصل ہی تم جب اجر ملے گا تمہیں تو تمہارے مقام اور مرتبے جو اضافہ ہوگا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ مرتبہ و شان ملا کہاں سے ہے، یہ عزت و وقار کہاں سے حاصل کی گئی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جب یہ تربیت فرما دی، ہر کسی کو یہ بات بتلا دی، اور دور جاہلیت میں یہ باتیں عجیب و غریب تھی کہ والدین کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور اخلاق اور بہترین انداز کے ساتھ گفتگو نہیں فرماتے تھے، بدتمیزی اور بے احتیاطی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے تربیت فرمائی اور اعلان فرمایا کہ رب کا اصول یہ ہے، رب کا قانون یہ ہے، رب نے ضابطہ یہ بنا دیا ہے، اسی ضابطے کے تحت اگر تم نے عمل کیا تمہاری بقا ہے، تمہارے لیے نجات ہے، تمہاری کامیابی ہے، اور تمہیں راہ راست پر تمہیں جو سفر ملے گا وہ حقیقت کا سفر ہوگا، اور اسی چیز پر اور وہی راستہ تمہاری بقا کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی غلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کے بعد کس کا زیادہ حق بنتا ہے جس کی قربت کو حاصل کیا جائے، جس کو راضی کیا جائے اور رب رسول اس سے راضی ہو جائے، اس کے اس عمل سے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ گفتگو نہ کرو، تمہاری عبادت کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری ریاضت کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری تسبیحات کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے رکوع اور سجود کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ تم عبادت کرتے ہو جس انداز میں بھی کرتے ہو، جب والدین کریمین کی قربت میں پہنچتے ہو حسن سلوک کے ساتھ پہنچتے ہو۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا جو بندہ عبادت کرے اور شفقت کی نگاہوں سے، محبت کی نگاہوں سے، خلوص کی نگاہوں سے اپنے والدین کو ایک نگاہ میں دیکھے اور پیار کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہوں میں دیکھے، تو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب وہ اتنا سودا ہی آسان ہے، یہ تجارت بالکل آسان ہے، تو پھر اس میں قباحت کیا ہے، اس میں دشواری کیا ہے، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ ایماندار ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، نبی کا وہی دیوانہ ہوتا ہے، نبی کا وہی مستانہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں رہ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک